ہم مشاعرے کے مقطع کی طرف کوچ کرتے ہیں. مجھے حضرت علی کا یہ قول یاد آتا ہے کہ فتکلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اور شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہوتا باشد. آپ جب تک آدمی بولے گا نہیں، اس کی خوبی، اس کی برائیاں اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی رہتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی تلوار سے بھی. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اپنے اس غزل، اس مشاعرے کی غزل کے مقطع کے پہلے مصرے تک پہنچتا ہوں کہ شاخوں پہ حکومت ہے آوارہ بگولوں کی، شاخوں پہ حکومت ہے آوارہ بگولوں کی. سنتی ہے مجھے دنیا پتھراؤ بھی کرتی ہے، سنتی ہے مجھے دنیا پتھراؤ بھی کرتی ہے، شاید میرے پیکر میں مٹی ہے رسولوں کی. میں ان شعر کے ساتھ جناب عالم ندوی صاحب سے ملتمس ہوتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. محترم جناب عالم ندوی صاحب. السلام علیکم. وقت بہت ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی سنتے سنتے یقیناً اٹھا رہے ہیں. مشیر صاحب کے اردو غزل سنستھا کی پیشکش اور بزم اردو مہاراشٹرا کالج کے اشتراک سے بزم سجی ہے. اگرچہ وہ یہاں کے طالب علم رہے ہیں، اسی طریقے سے ایاز صاحب، امتیاز صاحب کا بھی اس کالج سے رشتہ رہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو میزبان سمجھتا ہوں، انہیں مہمان سمجھتا ہوں. لیکن مہمان ہو کر بھی انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے. اس پر ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ بنے مہمان ہی خود میزباں اچھا نہیں لگتا. بنے مہمان ہی خود میزباں اچھا نہیں لگتا، میری غیرت کا ایسا امتحان اچھا نہیں لگتا. بنے مہمان ہی خود میزباں اچھا نہیں لگتا، میری غیرت کا ایسا امتحان اچھا نہیں لگتا. اور مجھے حیرت سے کیوں کر دیکھتے ہو اے میرے بھائی، مجھے حیرت سے کیوں کر دیکھتے ہو اے میرے بھائی، اسیری میں کوئی شاہ جہاں اچھا نہیں لگتا. مجھے حیرت سے کیوں کر دیکھتے ہو اے میرے بھائی، اسیری میں کوئی شاہ جہاں اچھا نہیں لگتا. اور 2 شعر. لوگ کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، پھر میرے سائے میں کیوں کر یہ کجی ہے باقی، پھر میرے سائے میں کیوں کر یہ کجی ہے باقی. میرے بچے بھی بزرگوں کی صفت رکھتے ہیں، میرے بچے بھی بزرگوں کی صفت رکھتے ہیں، شکر ہے گھر میں ابھی فاقہ کشی ہے باقی، شکر ہے گھر میں ابھی فاقہ کشی ہے باقی. اور ایک غزل کی چند اشعار، تازہ غزل ہے، دیکھیے شاید جیسی بھی ہے. تیری راہ پر جو نہ لا سکے وہ متاع فکر و نظر ہے کیا، تیری راہ پر جو نہ لا سکے وہ متاع فکر و نظر ہے کیا. میرے ہم سفر تجھے کیا خبر کہ دعائے وقت سحر ہے کیا. تیری راہ پر جو نہ لا سکے وہ متاع فکر و نظر ہے کیا. میرے ہم سفر تجھے کیا خبر کہ دعائے وقت سحر ہے کیا.
پے سیر گل جو گئے کبھی کئی گل نظر میں سما گئے. پے سیر گل جو گئے کبھی کئی گل نظر میں سما گئے. جسے چاہنا اسے توڑنا یہ اصول شوق نظر ہے کیا؟ پے سیر گل جو گئے کبھی کئی گل نظر میں سما گئے. جسے چاہنا اسے توڑنا یہ اصول شوق نظر ہے کیا؟ اور تیرے حسن پہ جو فدا ہوا اسے پھر کسی کا ہے خوف کیا؟ تیرے حسن پہ جو فدا ہوا اسے پھر کسی کا ہے خوف کیا؟ تیرے در پہ آنے کے واسطے بھلا خارے راہ گزر ہے کیا؟ تیرے در پہ آنے کے واسطے بھلا خارے راہ گزر ہے کیا؟ اور کبھی شاخ گل کو جھنجھوڑنا کبھی برگ زرد کو چھیڑنا. کبھی شاخ گل کو جھنجھوڑنا کبھی برگ زرد کو چھیڑنا. بھلا یہ بتاؤ کہ آج کل یہی شغل باد سحر ہے کیا؟ بھلا یہ بتاؤ کہ آج کل یہی شغل باد سحر ہے کیا؟ اور یہ شعر ذرا ملاحظہ فرمائے کہ کوئے دل سے پوچھے دار تک، کوئے دل سے پوچھے دار تک نہ جھکایا میں نے کہیں بھی سر. کوئے دل سے پوچھے دار تک نہ جھکایا میں نے کہیں بھی سر. جو ہے چشم بینا تو دیکھ لو، جو ہے چشم بینا تو دیکھ لو میرے رخ پہ گرد سفر ہے کیا؟ میرے کوئے دل سے پوچھے دار تک نہ جھکایا میں نے کہیں بھی سر. جو ہے چشم بینا تو دیکھ لو میرے رخ پہ گرد سفر ہے کیا؟ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد بھی میرے رخ پہ گرد سفر ہے کیا؟ اور کوئی گل نہیں ہوں میں خار ہوں، کوئی گل نہیں ہوں میں خار ہوں پر چمن کی اصل بہار ہوں. کوئی گل نہیں ہوں میں خار ہوں پر چمن کی اصل بہار ہوں. مجھے خوف دور خزاں نہیں کسی گل کا مجھ پہ اثر ہے کیا؟ مجھے خوف دور خزاں نہیں کسی گل کا مجھ پہ اثر ہے کیا؟ اور تیری راہ پہ جو فدا ہوا، تیری راہ پر جو نہ لا سکے وہ بتائے فکر و نظر ہے کیا؟ میرے ہم سفر تجھے کیا خبر کہ دعائے وقت سحر ہے کیا؟ جگنو سے یہ کردار ادا ہو نہیں سکتا، سورج کے مقابل میں کھڑا ہو نہیں سکتا، اور کتنا ہی زمانہ میرا معیار بڑھا دے میں اپنے بزرگوں سے بڑا ہو نہیں سکتا.